بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بصرہ کے بازاروں میں بڑی رونق ہے۔ دور دور تک کاروان قریش کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ وادی مکہ کی کھجوریں کالے اور دل فریب دستکاریاں خریداروں کو دعوت نظارہ دے رہی ہے۔ شامی تاجر بھی اناج، اسلحہ اور دوسری مصنوعات کے ڈھیر لیے بیٹھے ہیں۔ کہیں جنس کے بدلے جنس کا سودا ہے تو کہیں درہم و دینار کی باتیں ہیں۔ دونوں طرف سے خرید و فروخت اور داد و دست کا بازار گرم ہے۔ ہر سوداگر اپنے مال کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ قریش کو اپنی جگہ اپنی مال فروخت کرنے کی جلدی ہے اور شامیوں کو اپنے سودے بازی پر ناز ہے، اس لیے کہ ابھی خرید و فروخت ابتدائی مراحل میں ہے۔ شامی سوداگروں کی ٹولیاں کاروان قریش میں گردش کرتی ہوئی آتی ہے اور ہر چیز کو غور سے دیکھتے ہوئے دبلے پتلے اونٹوں کی قطار کے پاس آ کر رک جاتی ہے، جو بورے اور بادامے ٹھیلوں کی مانند ہے، ترتیب سے دور دور تک پھیلی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ سامان تجارت کے ڈھیر ایک ہی جگہ لگے ہوئے ہیں، جہاں ایک نوعمر لڑکا اور ایک بوڑھا سوداگر اس کی نمائش میں مصروف ہے۔ یہ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چچا ابو طالب ہے، جنہوں نے سامان کو کچھ اس ترتیب سے سجا رکھا ہے کہ ہر تاجر کی نگاہ اس پر مرکوز ہو کر رہ جاتی ہے اور بڑھ بڑھ کر بولیاں لگتی ہے۔ شامی سوداگر آپس میں الجھتے ہیں اور تانا زنی کرتے ہیں اور غیظ و غضب میں ایک دوسرے پر کمینہ، جھوٹا اور دغاباز ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ کوئی ابو طالب کے سامان تجارت کے عیب کو گنتا ہے، دوسرا اسے اندھا، احمق اور بے وقوف کہہ کر ہنستا ہے۔ کچھ چپ کے سرگوشیاں کرتے ہیں، کچھ مال کو دیکھ کر سونگتے ہیں اور الٹ پلٹ کر جائزہ لیتے ہیں اور پھر جا کر آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگتے ہیں۔ ادھر یہ ہو رہا ہے اور ادھر ابو طالب اپنی مال کی نمائش کے ساتھ ساتھ ہر اعتراض کا مختصر لیکن تسلی بخش جواب دیتے ہیں، اور جب تک ایک گاہک قائل نہیں ہو جاتا دوسرے سے مخاطب نہیں ہوتے۔ ان کے دوسرے تاجر ساتھی حیرت زدہ ہے کہ اس دفعہ ابو طالب کے مال میں وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے گاہک شہد کی مکھیوں کی طرح آتے ہیں اور اسے حاصل کرنے کی خاطر آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، حالانکہ ہمارا مال ابو طالب کے مال کے مقابلے میں کس طرح بھی گھٹیا نہیں ہے۔ قریش تاجر ابو طالب کے مال کی خریداری کو حسد اور رشک سے دیکھتے ہیں اور دم پخود رہ جاتے ہیں۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ سامان کی نمائش میں نہایت سرگرم ہے۔ وہ جوڑ توڑ ہوتے دیکھتے ہیں، گاہکوں کی باتیں غور سے سنتے ہیں، پاؤ تاؤ کے اتار چڑھاؤ کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ ان کی آنکھ گاہکوں کے چہرے پر پیدا ہونے والے تاثرات کو بغور دیکھتے ہیں اور دماغ میں ان کی باتوں کا خلاصہ تیار کرتا جا رہا ہے۔ ان کے سامنے طرح طرح کی انسانی چہرے اور معاملات کے رنگ برنگے پہلو موجود ہیں، جن کا مشاہدہ غور و فکر کی نئے نئے راہیں کھول رہا ہے اور دل و نظر کی دنیا میں وسعتوں کے چمنزار پھیلتے جا رہے ہیں۔ ابو طالب کا سارا مال فروخت ہو چکا ہے اور وہ مکہ لے جانے کے لیے سامان تجارت کی خریداری میں مشغول ہے، لیکن کاروان قریش کے تاجروں کو کئی دن کے جگ جگ کے بعد بھی ابو طالب کے مقابلے میں نفع نہیں ہوا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مال فروخت کرنے کے بہت سے فن سیکھ لیے۔ گاہکوں سے نپٹنا اب آسان نظر آتا ہے، صبر و برادری کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہے۔ تجارت بکریاں چرانے سے زیادہ دلچسپ مشغلہ ہے۔ اب میں اپنے چچا کا ہاتھ بٹھایا کروں گا، یہ سوچتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کی لہریں دوڑ جاتی ہے۔ ابو طالب نے مال خرید لیا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے خریداری کے اصول کو اپنی حد تک خوب سمجھ لیا ہے
اب وہ اپنے چچا کے ساتھ سامان باندھ رہے ہیں کہ ایک بوڑھا تاجر انہیں اس قدر نفاست اور سلیقے سے کام کرتے ہوئے دیکھ کر ان کے قریب آ جاتا ہے اور ابو طالب سے پوچھتا ہے، کیا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ ہاں، ابو طالب جواب دیتے ہیں۔ بوڑھا کہتا ہے، تم بہت خوش قسمت ہو، اس بچے کی چہرے میں بلا کی دلکشی اور آنکھوں میں غضب کی کشش ہے۔ اس قد و قامت اور اس جوان بچے میں عجیب مقناطیسی قوت ہے۔ سنجیدگی اور زبان و بیان کی مٹاس صاف صاف بتا رہی ہے کہ یہ لڑکا غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے اور ایک نہ ایک دن ستارہ بن کر چمکے گا۔ تم اس کی حفاظت کرو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ میں نے قیصر و کسریٰ کے درباروں میں گلفام شہزادوں کو دیکھا ہے، لیکن تمہارا یہ لاڈلا امی ہونے کے باوجود فہم و فراست میں ان سے کہیں زیادہ بیدار ہے۔ ابو طالب مسرور ہو جاتے ہیں۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں جھک جاتی ہے اور بوڑھا تاجر آپ کا ہاتھ چومتے ہوئے کہتا ہے، جیتے رہو میرے بیٹے۔ کاروان قریش یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ شام کے مختلف شہروں میں خرید و فروخت کرنے کے بعد آج مکہ کی طرف گامزن ہے۔ ابو طالب حساب و کتاب کے بول بیلوں سے نکل کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ انہیں توقع سے بڑھ کر منافع ہوا۔ ان کے ساتھی بجے بجے سے نظر آتے ہیں۔ انہیں اپنے مال اور معاملات پر ناز تھا، لیکن ابو طالب کے مقابلے میں آج کا دن ان کے حق میں نہیں تھا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدات کی دولت سے مالا مال ہے۔ انہوں نے تجربات کی ایک وافر ذخیرہ جمع کر لیا، اس لیے اب واپسی پر رستے کا چپا چپا پہلے سے کہیں زیادہ پرکشش اور بامانی معلوم ہوتا ہے۔ ادھر مکہ میں دن ڈلتے قافلے کی آمد کی اطلاع ملتی ہے اور ایک خوشی کا سما ہوتا ہے۔ لوگ اپنے عزیز و اقربا کے استقبال کے لیے راستوں میں نکلتے ہیں۔ بنو ہاشم کے گھرانے سے عباس رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ابو طالب کا بیٹا طالب بھی آ رہا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والد کی کنیز ام ایمن، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی کی موت کے بعد امی کہہ کر پکارا ہے، والہانہ انداز میں چلی آ رہی ہے۔ اتنے میں قافلہ گاڑی سے نمودار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ خوشی سے نعرے لگاتا ہے، کچھ دیوانہ وار ناچتے ہوئے قافلے کی طرف بھاگتے ہیں۔ ام ایمن کی نگاہیں محمد کو ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ اپنی آنکھ کے تارے اور کلیجے کی ٹھنڈک کو بے تابی سے تلاش کر رہی ہے۔ انہیں جگر گوشہ عبداللہ سے بے پناہ پیار ہے۔ اسی تجسس کی عالم میں ان کی نظر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتی ہے۔ تنفس کی رفتار بڑھ جاتی ہے اور رگوں میں مس لہر دوڑ جاتی ہے۔ قافلہ مکہ میں داخل ہوتا ہے، اونٹ بٹھائے جاتے ہیں۔ اس میدان میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ لوگ نہایت شوق و ذوق سے سامان اتارنے میں مصروف ہے تاکہ غروب آفتاب سے پہلے ہر چیز کو ٹھکانے لگایا جا سکے۔ ابو طالب اور اس کا بیٹا طالب بھی اس کام میں مشغول ہے اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تیزی سے کام میں مشغول ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ، جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر چچا ہے، ان کی معاون ہے اور جوانوں کی طرح مشقت کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے شب کی سیاہی پھیلنے لگی اور رفتہ رفتہ یہ سارا ہنگامہ خاموشی کی نظر ہو جاتا ہے، مگر دوسرے دن طلوع آفتاب کے ساتھ ہی خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے اور گاہکوں کی یلغار کا سلسلہ تیسرے دن تک ختم ہو جاتا ہے اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی چھوٹی سی عمر میں ایک کامیاب تاجر بن کر ابھرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہمارے پیارے نبی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بصرہ کی طرف تجارتی سفر۔ اس کے بعد بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی تجارتی سفر کیے۔ اگر آپ کو اس بارے میں تفصیلی ویڈیو چاہیے تو کمنٹ کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دے اور چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر دے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔